آج کا عام آدمی کی زندگی۔ ایک گاؤں میں رمیش نام کا ایک غریب ویکتی رہا کرتا تھا جو بہت محنتی تھا اور اپنی محنت کے بل پر ہی وہ اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر رہا تھا۔ رمیش کے پاس تھوڑی سی کھیتی تھی، اسی کھیتی کو وہ کر کے اپنا گھر گزارا چلا رہا تھا۔ کھیتی میں اتنا کر لیتا تھا کہ وہ اپنے پریوار کا پیٹ بڑی آسانی سے بھر سکتا تھا۔ اور اسی گاؤں میں ایک امیر شہزادہ رہا کرتا تھا۔ شہزادے کے پاس بے شمار دھن دولت سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس جتنا اس کا خزانہ بڑا تھا اتنا ہی چھوٹا اس کا دل تھا۔ وہ مزدوروں سے بڑا کام تو کرواتا پر پیسے کے نام پر انہیں کم پیسے ہی دیتا اور ساتھ میں انہیں ذلت دھتکارتا بھی تھا۔ وہ بہت بڑا کنجوس ویکتی تھا، پر کیا کرے، غریبی کے حال نے مجبور کر رکھا تھا۔ آدھا گاؤں اس کے کھیت کھلیان میں ہی کام کرتا تھا۔ گاؤں کے بچے کچھ لوگ رمیش کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنی سی تھوڑی سی زمین میں اتنی اچھی فصل کیسے کر لیتا ہے۔ اسی سال گاؤں میں بھیانک تباہی ہوئی۔ خوب آندھی طوفان بارش سب کچھ آیا اور سب کچھ تہس نہس کر کے چلا گیا۔ اس گاؤں کے حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ لوگوں کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی میں سے ایک تھا رمیش، جس کی حالت گاؤں کے سبھی ویکتیوں سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اپنا گھر کا گزارا کر رہا تھا۔ ایک وقت کے بعد اس کے پاس وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالات اتنے برے ہو چکے تھے، رمیش کے پاس شہزادے سے قرض لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگلے ہی دن شہزادے کے پاس قرض لینے کے لیے رمیش جاتا ہے۔ شہزادے نے رمیش کی پوری بات سنی اور اس کے من میں لالچ جاگا۔ کیونکہ وہ پہلے تو کنجوس تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے قرض دینے سے بہتر ہے کہ میں اسے اپنے کھیت میں ہی کام پر لگا لوں، کیونکہ اگر میں نے اسے قرض دے دیا تو یہ قرض کہاں سے لوٹا کر دے گا، اس کے پاس تو اتنا بڑا کھیت بھی نہیں ہے۔ اس نے رمیش سے کہا کہ رمیش، میں تمہیں پیسے تو نہیں دے سکتا، میں تمہیں اپنے یہاں نوکری پر رکھ لیتا ہوں اور میں تمہیں صرف 2000 مہینے کے دوں گا۔ پر رمیش نے کہا کہ جو دوسرے مزدور لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو انہیں تو 3000 ملتا ہے اور اوپر سے 2 گیہوں کی بوری بھی الگ سے دی جاتی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ دیکھو رمیش، مجھے دوسروں سے مطلب نہیں، تمہیں کام کرنا ہے تو کرو ورنہ میرے پاس میں بہت مزدور ہیں کام کرنے کے لیے۔ رمیش مرتا نہ تو کیا کرتا، اپنی مجبوری اور پریوار والوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ شہزادے کو ہاں کر دیتا ہے۔ رمیش کے جانے کے بعد شہزادہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں اس سے خوب کام کرواؤں گا، کیونکہ اس کے قصے میں نے سنے ہیں اور اسے اوپر سے پیسے بھی کم دینے پڑیں گے مجھے، تو ڈبل فائدہ ہوگا۔ اگلے ہی دن سے رمیش شہزادے کے یہاں پر نوکری کرنے لگتا ہے۔ رمیش کھیتوں میں خوب محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کے بل پر اس نے 6 مہینے کا کام صرف اور صرف 4 مہینے میں ختم کر دیا۔ جب یہ بات شہزادے کو پتہ چلی تو بڑا خوش ہوا۔
لیکن اس کے اندر بےایمانی کا ایمان ڈگمگا گیا۔ اس نے سوچا، جب اس نے میرا کام 6 مہینے کا 4 مہینے میں کر دیا تو کیوں نہ میں 2 مہینے کے پیسے بچا لوں، اور میں اسے منع کر دیتا ہوں کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، جب تیری ضرورت پڑے گی تب میں تجھے واپس اپنے پاس بلوا لوں گا، پر ابھی تو یہاں سے چلا جا۔ جب رمیش اپنی تنخواہ لینے کے لیے تو شہزادہ اسے صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ رمیش اب تم کل سے یہاں مت آنا، تمہاری اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ رمیش بیچارہ شہزادے کے خوب ہاتھ پیر جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مالک مجھے نوکری سے مت نکالو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میں آپ کے سہارے ہی تو ہوں۔ اب میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، کس کے پاس کام مانگنے کے لیے جاؤں گا، اور اس گاؤں میں آپ کے جتنا دھنوان ویکتی اور کوئی دوجا ہے بھی تو نہیں۔ مالک میری غریبی پر تو تھوڑا سا رحم کھائیے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دیجیے، یا مجھے اس کی کوئی سزا دے دیجیے، پر مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ پر اس لالچی شہزادے کو اپنے دھنوان ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے رمیش کے آنسوؤں پر بالکل بھی ترس نہیں کھائی اور اسے الٹا دھتکار کر بھگا دیا اور کہنے لگا کہ رمیش اب تم مجھے دوبارہ یہاں دکھ مت جانا۔ رمیش نے لاکھ منتیں کیں، اس کے پیر تک چھو لیے، پر اس کا دل ذرا سا بھی نہ پگھلا۔ رمیش بیچارہ آنکھوں میں آنسو لے کر چپ چاپ اپنے گھر چلا آیا۔ پتنی نے لاکھ سمجھایا، کوئی بات نہیں، اوپر والا ہماری مدد کرے گا، کوئی کرے یا نہ کرے، پر رمیش نے کہا نہیں، ابھی مجھے ضرورت ہے، میں کل پھر سے شہزادے کے پاس جاؤں گا، اس سے نوکری کی بھیک مانگ لوں گا، اس بار چاہے وہ مجھے 1000-1500 جو بھی دے گا میں وہ لے لوں گا، کیونکہ مجھے اپنے پریوار کا پیٹ پالنا ہے۔ صبح ہوتے ہی رمیش شہزادے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، میں نے تمہیں کل ہی منع کرا تھا نا کہ تم یہاں مت آنا، اب کیوں آئے ہو یہاں پر؟ رمیش نے کہا، صاحب میرے انّداتا، میرے مالک، مجھے نوکری پر رکھ لو واپس، ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میری کچھ مدد کریے۔ آپ لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی اس شہزادے نے اسے نوکری پر رکھنے کے لیے منع کر دیا اور اسے پھر دھتکار کر بھگا دیا۔ اگلے ہی دن واپس وہ رمیش امید میں جاتا ہے کہ آج شہزادہ مان جائے گا، آج تو مجھ پر کچھ تو دیا دکھائے گا، پر رمیش نے جیسا سوچا ویسا نہیں ہوا۔ شہزادے نے اسے واپس برا بھلا بلا کر اپنے دروازے سے باہر کر دیا، اور اب یہ روز کرم چل رہا تھا۔ لگ بھگ 1 ہفتہ بیت چکا تھا، پر رمیش کی باتوں کا اس شہزادے پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی کہ رمیش کے ساتھ اتنا اتیاچار ہو رہا ہے، گاؤں میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ ہمارے گاؤں کا شہزادہ کتنا برا انسان ہے کہ وہ شہزادہ اس غریب انسان کی تھوڑی سی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا اتنا نیچے گر چکا ہے وہ شہزادہ؟
جب یہ بات شہزادے کو پتہ چلی کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں گاؤں میں پھیل رہی ہیں، اس کی چاروں طرف برائیاں ہو رہی ہیں، تو گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے من میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں 10 سے 15 دن کے لیے اپنے رشتے دار کے وہاں چلا جاتا ہوں۔ تب رمیش یہاں آنا چھوڑ دے گا اور میں پھر واپس یہاں آ جاؤں گا، اور تب تک یہاں کا پورا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ شہزادہ رات ہوتے ہی اپنے پورے پریوار کے ساتھ اپنے رشتے دار کے یہاں چلا جاتا ہے۔ جب اگلے دن رمیش اس کے گھر پہنچتا ہے تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ رمیش پھر بھی امید لگا کر وہاں بیٹھا رہتا ہے کہ شہزادہ تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا۔ وقت تیزی کے ساتھ بیت جاتا ہے۔ 10 سے 15 دن کب ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ شہزادہ لوٹ کر اپنے گھر آتا ہے۔ جب وہ شہزادہ دیکھتا ہے کہ رمیش وہاں اسے دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری ترکیب کام آئی، اس سے رمیش سے میرا پیچھا چھوٹا۔ شہزادے کو گھر آ کر دیکھ کچھ مزدور لوگ شہزادے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک آپ کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کے گھر میں کچھ لوگ چوری کے ارادے سے گھسنے ہی والے تھے، پر رمیش وہاں ہر روز آپ کا انتظار کرتا تھا اور بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی نظر ان چوروں پر پڑ گئی اور اس نے بنا اپنی جان گنوائے وہ ان چوروں سے اکیلا ہی بھاگ گیا اور اس نے آپ کا پورا گھر لوٹنے سے بچا لیا۔ پر وہاں اس بھیڑت میں وہ بری طرح سے گمبھیر گھائل ہو چکا ہے اور وہ ابھی اسپتال میں بھرتی ہے۔ گاؤں والوں کی بات سن کر اس شہزادے کا تھوڑا سا من ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے رمیش سے ملنا چاہیے۔ جب وہ رمیش سے ملنے کے لیے اسپتال پہنچا تب اسے پتہ چلا کہ اسے صبح ہی گھر بھیج دیا گیا ہے۔ شہزادہ بھاگتے ہوئے رمیش کے گھر جاتا ہے اور رمیش کے گھر کی حالت دیکھ اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور رمیش سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے جیسے نیک ایماندار بندے پر سے غلط ویوہار کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رمیش کچھ کہہ پاتا اتنے میں شہزادے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ رمیش کہتا ہے کہ مالک آپ نے میرے بارے میں سوچا وہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر وہ شہزادہ رمیش کو اپنے گھر واپس نوکری پر رکھ لیتا ہے اور اس کے گھر کی حالت پوری صحیح کر دیتا ہے، اور اس بار شہزادہ رمیش کو زیادہ پیسہ دیتا ہے۔ اس سے رمیش کے گھر کی حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور رمیش واپس اپنا جیون اچھی طرح سے جینے لگتا ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے انسپریشن مورل اسٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سمے سمے پر ملتی رہے اور آپ اس کا بھرپور لابھ اٹھائیں۔ اپنا قیمتی سمے ہمیں
دینے کے لیے آپ سبھی کا تہہ دل سے دھنیہ واد۔